ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 9 باب 30 سے 37 آیات مقدسہ۔ کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے، مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے، مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، اور وہ ہمارا پیرو نہیں، اور ہم نے اسے منع کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج لتوریہ سال کا 7ویں ہفتے کا منگل ہے، 21 فروری۔ آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ یشوع بن سراخ کی کتاب آتا ہے کہ یہ ہے وزڈم رائٹنگز، یعنی اس میں حکمت کی باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ حکمت کی باتیں جو یہ ہر مومن کی روزمرہ زندگی کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، خداوند کے حضور میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے احکامات کے مطابق چلنی ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی یشوع بن سراخ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، تو صداقت اور خوف پر قائم رہ، اور اگر تو قائم رہے گا تو اسی میں خدا کی خدمت ہے، اور جو امتحان تیری زندگی میں آئیں گے وہ تجھے مضبوط کرنے کے لیے آئیں گے، اور اپنے دل کو قابو میں رکھ اور برداشت کر، اور پھر آگے کے عقل کی باتیں جو ہے ان کو قبول کر، اور تکلیفوں سے گھبرا مت۔ تو یہ اسی طرح سے یہ ساری انسٹرکشنز تو دی گئی ہیں، اور یشوع بن سراخ کا جو مصنف ہو وہ کہتا ہے کہ اونچا مت ہو تاکہ تو گر نہ جائے، اور اپنی جان پر غرور نہ کر، اور خداوند تیرے بھیدوں کو ظاہر کرے اور مجمع کے درمیان میں تجھے نیچے پھینک دے گا اگر تو اس طرح سے غرور کرے گا تو، کیونکہ تو نے خداوند کے خوف کی طرف رخ نہ کیا جبکہ تیرا دل فریب سے معمور تھا۔ تو یہ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ یشوع بن سراخ ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، ہمارے اندرونی جو ذات ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو اچھا چنے گا اس کے ساتھ اچھا ہوگا، جو برا چنے گا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو چیک کرتے ہیں کہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہوگا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم میں سے اول ہونا چاہے وہ آخر ہو، جو تم میں سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے، اپنے آپ کو چھوٹا۔ اور پھر یسوع بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے میں خود اتنا چھوٹا بننے والا ہوں کہ میں یہ فقی اور فریسیوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور پھر وہ ایک بچے کو اپنے گود میں لے کے کہتے ہیں کہ جو تم میں سے جو کوئی اس بچے کو پیار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ مجھے کرتا ہے، اور جو مجھے کرتا ہے وہ باپ کو کرتا ہے، یعنی خداوند کو کرتا ہے۔
تو آئیے میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج دیکھیں کہ ان تلاوتوں کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا درس ہے۔ کل سے ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں اور ہم 40 دن 40 رات کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں، اس کی صلیبی موت پر غور و خوض کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے، اپنے سر پر راکھ ڈالیں گے، توبہ کریں گے۔ تو اس ماحول میں، اس لتوریائی وقت میں داخل ہونے کے لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں کتنا ضروری ہے، یہ آج کی یہ تلاوتیں ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اور یشوع بن سراح کی کتاب کہتی ہے کہ بیٹا تو اپنے خدا سے ڈر، اس کی عزت کر، اسے پیار کر، اور کہتا ہے کہ سچائی کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور پھر اگر تو برا کرے گا تو پھر خداوند تیرے ساتھ بھی برا کرے گا۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنی مثال دے کے ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو چودھری نہ سمجھا کرے۔ ایک پنڈ چ ہر کوئی اپنے آپ کو چودھری سمجھدا، اوئے نہیں میں تسی سارے چھوڑو میں تانوں دسنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہمبل ہونا چاہیے، حلیمی فروتنی کے ساتھ۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسروں کی خدمت کرنا سیکھیں۔ ہمارے اپنے کلچر میں یہ جو چودراہ ہے نا، یہ بہت ایک طرح کا زخم ہے، ایک پھوڑا ناسور ہے جو ہمارے چودراہٹ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ یسوع تو خود خدا ہو کے دیکھیں، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی، اس نے گناہ نہیں کیے لیکن وہ ہمارے گناہوں کے چھٹکارے کے لیے، ہمارے گناہوں کی تلافی معافی کے لیے وہ اپنی جان دے گا۔ لیکن صرف جان دے گا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے بھی جی اٹھوں گا، یعنی کہ میں موت اور گناہ پر فتح پاؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا مرشد جو گناہ اور موت جس نے فتح پائی ہے، وہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ ان بچوں کو بھی اپنی طرح پیار کرو، یعنی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پیار کریں گے تو خدا کو پیار کریں گے، یسوع کو پیار کریں گے، خدا کو پیار کریں گے۔ اب بات یہ کہ ہمارا جو امتحان ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ ہم تو پیار کرتے ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، لیکن اگر اب جب روزے شروع ہونے والے ہیں تو اگر پیار کرنا ہے تو ان سے کریے جن سے آپ ناراض ہیں، ان سے کریے جن کے خلاف آپ نے بہت باتیں کی ہیں اور بے حق کسی کا نام خراب کیا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کیا ہے، اس کے ساتھ کریں جس کے ساتھ آپ ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہے تو جا کے صلح کر لیں، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو جا کے معافی مانگ لیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ تب بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں، روزوں کے ان ایام میں ہم مسیح خداوند کے دکھوں، تکلیف، اس کی صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ کر سکیں گے۔ اس لیے آئیے ہم روزوں کے ایام کو خوش آمدید کہیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں تاکہ خدا ہمیں یہ ہمت طاقت دے کہ ہم اپنے آپ کو روزوں کے لائق کر سکیں، یسوع کے دکھوں کو پہچان سکیں اور اپنے دکھوں کو۔ آج کل کتنی مہنگائی اور غربت ہے، کتنی غریب لوگ دکھ تکلیف میں ہیں، ان کے دکھ تکلیف دیکھیں اور دیکھیں کہ یسوع کے کیا دکھ اور تکلیف تھے، اور ان دونوں کو آپس میں پہچانیں تو ہمیں پتہ چلے گا یسوع کے دکھ اور ہمارے اپنے معاشرے کے جو دکھ ان دنوں میں چل رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کے لیے آنے والا روزوں کے ایام بڑے بابرکت ہوں۔ آمین۔